میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، انسانوں کی قیمت اس وقت تک دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی جب تک امت دعوت اللہ پر نہ آ جائے۔ اگر یہ امت دعوت چھوڑ بیٹھے گی تو مشرک، انسان کی قیمت تو کیا، مسلمان کی بھی قیمت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ صرف دعوت ہی سبب ہے اور ذریعہ ہے انسان کو محنت کا میدان بنانے کا۔ انسان کو محنت کا میدان بنانے کا صرف دعوت ہی ذریعہ ہے، اس لیے کہ امت تک دین کے پہنچانے کے جتنے رواجی ذرائع جن کو امت نے اپنی کج فہمی سے دعوت کا متبادل سمجھ لیا ہے، اس میں انسان کا بذات خود استعمال نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں اب انسان کی قیمت نہیں ہے۔ جب مسلمان کی محنت کا میدان انسان تھے اور وہ دین کو پہنچانے اور دین کو طلب کرنے کے لیے بذات خود کوشش کرتے تھے، تو ان کو اس کوشش اور محنت سے انسان کی قیمت معلوم تھی۔ جب دعوت چھوٹ گئی تو دعوت کا چھوٹ جانا ہی مسلمان کا میدان محنت نہ بنانا ہے۔ دعوت کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان محنت کا میدان بنے۔ آپ ایک آدمی پر محنت کریں، اسے اللہ کے راستے میں نکالنے اور اعمال پر لانے کی، اور اگر آپ اس کو کسی عمل میں غافل پائیں گے تو آپ کا یقیناً دل دکھے گا۔ آپ پوچھو وصولیابی کرنے والوں سے، اتنی محنت کوشش کے بعد اگر وہ عذر کر بیٹھے یا کوئی بات پیش آ جائے تو راتوں کو روتے ہیں، کیونکہ اپنی محنت اور کوشش سامنے ہوتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے مسلمان کی قیمت کے اور انسان کی قیمت کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت نے دعوت کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام مشرکین کو قتل کرنے کے لیے نہیں نکلتے تھے، بلکہ وہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ یہ خیال ہی لوگوں کا باطل خیال ہے کہ نفر کا مقصد قتال تھا، یہ باطل خیال ہے، بالکل باطل خیال ہے۔ نبی کی تو کوئی چاہت ہی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ قتل ہونے سے بچ کر جہنم سے بچ جائیں، ورنہ جو قتل ہو جائے گا جہنم میں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے وہ محنت کروائی تھی جس محنت سے صحابہ کے دلوں میں غیر مسلموں کے لیے بھی نجات اور ان کے لیے بھی کامیابی کا جذبہ تھا، وہ محنت کروائی تھی۔ یہ جو کام ہے نا، یہ وہ محنت ہے جس سے لوگ بیچارے اپنی کلمہ نماز درست کرنے کی تحریک سمجھتے ہیں۔ وہ تو محنت یہ تھی کہ صحابہ کی نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ ہر چیز کو، ہر خواہش کو قربان کیا جائے حکم پر، اور انسانوں کی محنت کا میدان بنا کر انسانوں کی قیمت قائم کی جائے۔ ورنہ میں یاد رکھو، اگر خدا نہ کرے اس زمانے کے لوگ، عوام اور علماء یہ سمجھ بیٹھے کہ صحابہ کی نقل و حرکت قتال کے لیے ہوتی تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو امت کی نقل و حرکت مقصد سے ہٹ جائے گی، جو امت کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہوگا۔ ایک مسلمان کے خون کی کیا قیمت ہے، ساتوں آسمان و زمین اور ساری مخلوق مل کر ادا نہیں کر سکتی۔ یہ اسی حدیث کا مطلب ہے جس نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی ساری مخلوق مل کر ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ بغیر چنے، بغیر حساب اور بغیر عدد کے انہیں جہنم میں ڈالیں گے، سب کو، سارے آسمان اور ساری زمین کی ساری مخلوق۔ اس سے مسلمان کے خون کی قیمت بتلائی، سارے فرشتے